جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز قادری دامت برکاتہم عالیہ ایک بہت ہی اچھے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 16 جنوری 2023 سے آن لائن درس نظامی کورس کا آغاز کیا جائے گا۔ علامہ مفتی علی نواز صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ تمام دوست ان کے علمی لیول کو جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علماء سے دین حاصل کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے۔ اور اس کورس کی مدت تقریباً 3 سال رکھی گئی ہے۔ 3 سال کے اندر انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کی فیس بھی بہت ہی مناسب رکھی گئی ہے۔ 2000 اس کی منتھلی فیس ہے جو آپ نے ہر مہینے پے کرنی ہے۔ اسکرین پر آپ علامہ صاحب کا نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں 16 جنوری 2023 سے پہلے۔ ایسے علماء کرام سے تعلیم حاصل کرنا یہ ایک گولڈن چانس ہے، ایک بہت ہی اچھی اپارچونٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس گولڈن چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تمام دوست 16 جنوری سے پہلے علامہ صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے اس نیک کام میں حصہ لیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی فیس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اور اس کی مدت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ 3 سال میں اس کورس کو مکمل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ 2000 تک فیس نہیں بھی پے کر سکتا منتھلی، تو اس حوالے سے بھی وہ علامہ صاحب کے ساتھ رابطہ کرے، تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ علامہ صاحب تعاون فرمائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ محدثین ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے، تو آپ تو یہ سب گھر میں بیٹھ کے آن لائن سب کچھ دین کا علم حاصل کریں گے۔ حدیث پاک میں عالم کی، علماء کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سنن ترمذی میں 2646 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ ابو عیسیٰ نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ جامعہ ترمذی شریف میں 2682 نمبر حدیث پاک موجود ہے۔ قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق آیا۔ ابو درداء نے اس سے کہا، میرے بھائی تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو درداء نے کہا، کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ ابو درداء نے کہا، اچھا تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم عاصم بن رجاء بن حیوہ کی روایت کے سوا کسی اور طریقہ سے اس حدیث کو نہیں جانتے، اور اس حدیث کی سند میرے نزدیک متصل نہیں ہے۔ اسی طرح اسناد سے محمود بن حداش نے بھی ہم سے بیان کی ہے۔ یہ حدیث عاصم بن رجاء بن حیوہ نے بسند داؤد بن جمیل عن کثیر بن قیس عن ابی درداء عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہ حدیث محمود بن حداش کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور محمد بن اسماعیل بخاری کی رائے ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔
تو دوستو آپ دیکھیں کہ ایک عالم اور علماء کرام کی فضیلت کتنی بیان کی گئی ہے۔ تو دور حاضر میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا فتنہ اور فرقہ بھی موجود ہے جو ہر وقت علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، انجینئر مرزا صاحب آپ کو ہر وقت علماء کرام کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے نظر آئیں گے، اور وہ علماء کرام پر یہ بہتان اور جھوٹ بھی لگاتے ہیں کہ علماء کرام قرآن کریم کو اور حدیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور علماء کرام پر بہتان ہے۔ ہمارے تو علماء کرام کے آن دا ریکارڈ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہیں۔ ہمارے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو حرف با حرف ورق با ورق ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور یہ علماء کرام پر تہمت اور جھوٹ لگاتا ہے کہ علماء کرام منع فرماتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ عوام میں کچھ ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایسے لوگ ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایسا کوئی بھی پروف موجود نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو تہمت لگائی جاتی ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہ تو ہمارا کوئی عالم بیان کرتا ہے، نہ ہی ہماری کسی اتھینٹک کتاب میں لکھی ہے کہ علماء کرام ترجمے سے قرآن کریم کو یا حدیث مبارکہ کو پڑھنے سے منع فرماتے ہوں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ہمارے تو امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خود ترجمہ کنز الایمان کی، اور آگے سے ان کے شاگرد علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی ترجمے کی آگے سے تفسیر بھی بیان کی۔ تو دیکھیں کہ دور حاضر میں بھی ہمارے ایک بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کریم کی آسان تفاسیر تبیان القرآن کے نام سے لکھ کر عوام کو تحفہ دیا۔ تو ہمارے علماء کرام نے تو دیکھیں کہ حدیثوں کے اور قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں کتنا کام کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر علماء کرام منع کرتے ہوں تو علماء کرام پھر قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر ہی کیوں کریں؟ تو یہ لوگ ایسے عوام کو علماء کرام سے متنفر کرنے کے لیے یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور آپ لوگ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں جو آپ کو علماء کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ مرزا صاحب کا کلپ بھی دیکھ لیں، اور ہمارے علماء کرام کا بھی جو موقف ہے اس بارے میں وہ بھی آپ سن لیں۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں پسارو، قرآن کو شامل کرو، دنیا میں بھی سورے گی، قبر بھی سورے گی، نزا کا عالم بھی سورے گا، حشر میں اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں نصیب اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو برق برق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو دو دو پڑھو، اس کی ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ تلاوت کا معمول بناؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھائیے گا، آپ نے کتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجیے۔ اللہ نے ایک کتاب دی تھی کہ اس کو لے کر روموں سے لگا دو، زمین پہ اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی بات کرو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ ہمارا رب سے کیا فرما رہا ہے، اس لیے کتاب دی تھی۔ ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا، چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، زمین میں اوپر رکھ دو، کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں، نبی کریم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، مراد کیا ہے؟ پڑھو گے، سمجھو گے، مقصود الہی معین کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ کر کے اپنے نفس و اپنی خواہشات اور احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے، تب ہدایت پا جاؤ گے۔ رمضان میں پورا قرآن ناظرہ کر لینا یہ کمال ہے، یا پھر ایک اور شخص جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 پاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ افضل ہے۔ میری بہن آپ 15 پاروں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل خصوص اور بڑائی کا ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں، یہ آپ کے 50 قرآن اور بھاری ہے۔ تو جی دوستو، آپ نے مرزا صاحب کا بھی کلپ سنا، اور علامہ رضا ثقی مصطفی صاحب اور مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آپ نے سنا، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے۔ تو یہ لوگ ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور عام لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرنے کے لیے
ایسی چیزوں کو عوام کے اندر پھیلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عالم کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ لوگ علماء کرام سے عام لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ اور دوستو آپ دیکھیں کہ سیلف سٹڈی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب جیسے ایک بندہ کوئی سیلف سٹڈی کر رہا ہے تو اسے کوئی چیز قرآن و سنت میں بہت سی ایسی چیزیں موجود بھی ہوتی ہیں جو عام بندہ استاد کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ بعض اوقات قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ حدیث مبارکہ ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام سیلف سٹڈی سے کبھی بھی منع نہیں کرتے۔ اور سیلف سٹڈی کرنا ہر کسی کا حق ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر آپ کو جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں۔ ہم خود بھی اگر سیلف سٹڈی کرتے ہیں تو جہاں پر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو ہم علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بہترین طریقے سے اس مسئلے کو، اس آیت اور اس حدیث کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ کیونکہ صرف پڑھنا ہی مقصود نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ انگلش میں، اردو میں یا عربی میں کوئی عبارت لکھی ہے، صرف اس کو پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، جبکہ اس بات کو، اس عبارت کو پڑھ کے ہمیں اس کا مقصد اور اس کا لاجک بھی سمجھ آنا چاہیے۔ اور جب ہمیں اس بات کا مقصد اور لاجک نہیں سمجھ آ رہا تو ظاہری بات ہے پھر ہم استاذہ سے، علماء کرام سے ہی رابطہ کریں گے جو اس چیز کے ماہر ہیں۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح لیں کہ جیسے انجینئر مرزا صاحب خود انجینئر ہیں، ایک بندہ اگر انجینئرنگ فیلڈ میں ہی ایکسپیرینس یا کافی یعنی کہ نالج گین کر لیتا ہے لیکن وہ یعنی کہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، اور ایک انجینئر ڈگری ہولڈر ہے، اسی طرح کوئی بندہ یعنی کہ ڈاکٹر فیلڈ کا، ڈاکٹر پیشن کا کوئی بھی یعنی کہ نالج یا ایکسپیرینس گین کر لیتا بغیر ڈگری کے، تو وہ بندہ ڈاکٹر یا انجینئر کے برابر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈاکٹر اور پروفیشنل انجینئر ہے وہ ایک ڈگری ہولڈر ہے، تو وہ ہمیشہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کی طرح جو لوگ سیلف سٹڈی کرتے ہیں وہ چاہے ساری زندگی جتنا مرضی نالج گین کر لیں، جتنا مرضی وہ ایکسپیرینس حاصل کر لیں، لیکن وہ علماء کرام کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علماء کرام کے پاس اس چیز کی باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو بندہ کسی بھی فیلڈ کا ڈگری ہولڈر ہے اور ایک ایکسپیرینس اور نالج گین کرنے والا بندہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ لوگ آپ کو علماء کرام سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں آپ نے کبھی سوچا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھو، علماء سے نہ پڑھو، استاذہ سے نہ پڑھو، جبکہ ہر چیز کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہم اپنے طور پر سیلف سٹڈی کر کے کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کا اپنا خود کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ قرآن کریم اور حدیثوں کو اور تفاسیر کو بغیر استاد کے پڑھنا چاہیے، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ یہ بندہ اپنے لیکچر کیوں نوٹ کروا رہا ہے؟ پھر اس کے فالوورز اس کے لیکچر سن کے کیوں یعنی کہ قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کو سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ بھی اپنی اپنی یعنی کہ عقل کو استعمال کریں اور خود ہی یعنی کہ قرآن کریم کو بھی سمجھیں اور حدیث کو بھی سمجھیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دہرائیں، پھر وہ اس کے لیکچر کو، اس کو فالو کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی کام ہو اس کو بیسک اور پراپر سمجھنے کے لیے استاد کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تمام دوست میرا یہ ایک گولڈن کوٹ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں بلکہ کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا اور وہ پٹری سے اتر گیا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا اور کرنا مقصود تھی۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ انجینئر مرزا جیسے فتنے جو دور حاضر میں اس وقت موجود ہیں اور علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے 2 حدیث مبارکہ بھی آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم کی اور علماء کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ لوگ علماء کرام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اپنا دین اور ایمان بچائیں۔ تو اس لیے دوستوں ہمیں دین کا علم علماء کرام سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کسی مجبوری یا کسی وجوہات کی بنا پر ہم مدارس سے یا علماء کرام سے دین کا علم نہیں حاصل کر پاتے تو سیلف سٹڈی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم سیلف سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کسی چیز کا مقصد یا کوئی لاجک نہیں سمجھ آتا کسی بات کا، تو وہ ہمیں علماء کرام سے لازمی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا علم بہت زیادہ ڈیپلی ہے۔ یہاں پر استاذہ کی اور علماء کرام کی ہمیں ہر موڑ پر ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ تصور باندھ لیں جی کہ ہم نے سیلف سٹڈی کرنی ہے اور جہاں پر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو ہم نے علماء کرام سے رابطہ نہیں کرنا اور اپنی عقل کے ہی گھوڑے دہرانے ہیں، تو در حقیقت ایسی سیلف سٹڈی کرنا میرے نزدیک تو غلط ہے۔
تو اسی لیے جہاں پر ہمیں اس طرح کا گولڈن چانس ملے تو ہمیں ایسے قابل علماء کرام سے دین کا علم لازمی حاصل کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کا مقصد اور ٹائٹل وغیرہ بھی دیکھا کہ علامہ مفتی علی نواز قادری دامت برکاتہم عالیہ آن لائن درس نظامی کورس کروا رہے ہیں. تو یہ ہم دوستوں کے لیے کہ گولڈن چانس ہے, ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے کہ تاکہ ہم علماء کرام سے دین حاصل کر کے دین کے اصل علم کو حاصل کر سکیں. جزاک اللہ.